وضو کرنے والا جب وضو کے لیے بیٹھے گا تو ارادہ کرے گا. ارادہ نیت قلب کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو. نیت جو ہے، نیت کرے گا کہ میں طہارت حاصل کر رہا ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اس کی اتنی برکت ہے کہ وہ 2-3 اعضاء کو رہا ہے، مسح صرف سر کا کر رہا ہے، اور اس کی برکت سے ایسے ہے جیسے اس کا سارا جسم جو ہے وہ در رہا ہے اور پاک ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کریں، یعنی ارادہ قلب کہ میں وضو کر رہا ہوں، طہارت حاصل کر رہا ہوں نماز کے لیے، یا وضو جن چیزوں کے لیے ضروری ہے ان کے لیے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پھر دونوں ہاتھ، دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ، یہ گھٹ جو ہے اس کے سمیت ان دونوں کو دھو لیا جائے، انگلیوں میں یوں خلال کر کے کہ انگلیوں کے اندر بھی کوئی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے. پھر مسواک، آقا علیہ السلام کی سنت ہے مسواک کا اہتمام کریں. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے لیے ان کے لیے مسواک کو لازم قرار دے دیتا. اور اگر کسی کے پاس مسواک نہیں تو دائیں ہاتھ کی اس انگلی کے ساتھ منہ میں پانی لے کے دونوں طرف اچھی طرح دانتوں کو جو ہے وہ صاف کرے، اور پھر 3 بار دائیں ہاتھ سے پانی لے اور منہ کے اندر پانی لے جائے. دانتوں کی کھڑکیاں یعنی درمیان میں جو جگہ دانتوں کے خالی ہو جاتی ہے وہ، زبان کا نچلا حصہ، اوپر تالو والا حصہ، اور اگر کوئی چیز منہ کے اندر چپٹی ہوئی ہے تو اسے چھڑائے اور اچھی طرح اسے پانی کو کھنگال کے پھر اسے منہ سے باہر نکالے، کلی کرے، اور ایسا 3 بار کرے گا. یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں سنت ہے، اور کل غسل کا جو طریقہ بیان کریں گے اس میں یہ فرض ہے. اس کے بعد دائیں ہاتھ میں پانی لے کے ناک میں یہ دائیں طرف جو سوراخ ہے اس میں اوپر چڑھائے. یہ حصہ جہاں ہڈی ہوتی ہے یوں ہاتھ لگائیں تو وہ محسوس ہوگی، اتنا اندر سے یہاں تک پانی جو ہے وہ چڑھنا چاہیے. اور بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی اس کو اندر داخل کر کے اس کو صاف کیا جائے، ناک کو، ناک جاڑنے میں ناک کو صاف کرنا. پھر اسی طرح بائیں جانب پانی کو چڑھائے، پھر چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی اس کو اندر ڈال کے اس کو صاف کرے، اور یہ حصہ جہاں ہڈی ہے محسوس ہوتی ہے اندرونی جگہ سے وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے، اور پھر پانی کو جاڑے اور اس کو صاف کرے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں پانی لیں اور پانی اپنے چہرے پر لگائیں اس طرح کہ اس کی بوندیں جو ہیں وہ چہرے سے بہہ جائیں. اور اس کی مقدار وہی ہے جو میں نے فرض میں بیان کی کہ جہاں بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں سر کے، وہاں سے لے کے ٹھوڈی کے نچلے حصے تک، اور دائیں کان کی کن پٹی سے لے کے بائیں تک، اس کے اندر اندر جتنا حصہ آتا ہے سارے حصے کو 3 بار دھوئے. اور داڑھی کا خلال کرے. خلال کا طریقہ کہ ہاتھ پھر تازہ پانی لے کر ہاتھ گیلے کرے اور یوں نیچے سے اوپر کی طرف کرے، یوں اوپر سے نیچے کی طرف نہیں ہے. خلال میں نیچے سے یوں اوپر کی طرف جو ہے وہ ہاتھ لے جا کر داڑھی کا خلال کرے. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دایاں ہاتھ کونی سمیت اور بایاں ہاتھ کونی سمیت 3 بار دھوئے. یاد رکھیے جیسے میں نے پہلے آقا علیہ السلام کے فرمان سے کو ذکر کر کے کہا کہ 1 بار دھونا یہ فرض ہے، 2 بار آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 گنا ثواب ہے، اور 3 بار کرے گا تو سب نبیوں کی سنت پر عمل کرنے والا ہے.
اس کے بعد سر کا مسح ہے، تازہ پانی لیں، ہاتھ گیلے کریں، اور یہ تین تین انگلیاں، چھوٹی یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا چھوڑ کے باقی تین انگلیاں، یوں اسے ان تین انگلیوں کو گلا کر کے یوں نیچے سے اوپر کی طرف اور آگے سے پیچھے کی طرف لے جائیں، اور جب گدی تک پیچھے پہنچ جائیں، آپ کی یہ تین تین انگلیاں استعمال ہوں گی، دو دو انگلیاں اور ہتھیلی جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئی، وہاں سے یوں ہتھیلی بیک لے کے آئیں یہاں تک۔ اب تین تین انگلیاں اور ہتھیلی استعمال ہو گئی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا استعمال ہونا باقی ہے۔ انگوٹھے کو یوں کان کے نیچے رکھیں اور یہ انگلیاں کان کی ساخت کے موافق باہر سے ایسے گھما کے اندر کی طرف جیسے جیسے بناوٹ ہے کان کے لے جائیں، اور پھر یہ جو انگوٹھا ہے اس کو باہر والی جانب نیچے سے ایسے اوپر کی طرف لائیں، اور بیک سے یہ پچھلا حصہ جو ہے وہاں کا مسح کریں۔ تو یوں سر کا مسح جو ہے اس میں سنت اور فرض ساری چیزیں داخل اور شامل ہو جائیں گی۔ فرض صرف اتنا ہے کہ وہ گلا کر کے چوتھائی حصے پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ فرض ادا ہو گیا، اور جو طریق بتایا اس کا اہتمام کریں تو اس میں سنت کا بھی اہتمام ہوگا، اور یاد رکھیے زیادہ سے زیادہ برکات جو ہے اس کو جمع کرنا چاہیے۔ پھر پاؤں دھوئیں، دایاں پاؤں پہلے چھوٹی انگلی کی طرف سے خلال کریں بائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ ساری انگلیوں میں، اور پھر اوپر گٹ جو ہے وہاں سمیت 3 بار دائیں کو دھو لیں، 3 بار جو ہے وہ بائیں کو دھو لیں، اور خلال کریں انگلیوں کا۔ پھر دعا کریں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ تیرے حکم پر میں نے پاکیزگی کا اہتمام کیا، مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاکیزہ رہنے والوں میں بنا، گویا ظاہر تیرے کہنے پر میں نے دھو دیا، اے اللہ باطن کو جو بھی پاکیزگی اور طہارت نصیب فرما۔ پھر اگر روزے کی حالت میں نہیں تو کھڑا ہو کے پانی کا کچھ حصہ پینا یہ سنت ہے وضو کے بعد۔ جو روزے کی حالت میں نہیں تو اس کا بھی اہتمام کرے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھے، اور پھر دوسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھے اور رب سے دعا کرے، اے اللہ مجھے پاکیزہ رہنے والا اور توبہ کرنے والا بنا۔